یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر کی انتہائی توانا آواز اور مزاحمت کی علامت بابائی حریت سید علی گیلانی گزشتہ شب سری نگر میں 12 برس تک بھارت کی حراست میں رہنے کے بعد شہید ہو گئے۔ 2015 میں بھارتی حکومت نے ان کی حیدر پورہ کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے کر ان کی آزادانہ نقل و حرکت اور اظہار رائے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ پابندیاں ان کی وفات تک جاری رہی۔ جیسے ہی سید علی گیلانی کی وفات کی خبر پھیلی، سری نگر میں مساجد سے اعلانات میں کشمیریوں سے بابائی حریت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آنے کے لیے کہا گیا۔ تاہم بھارت نے راتوں رات سخت کرفیو اور مواصلاتی بلیک آؤٹ نافذ کر کے وادی کشمیر کو ایک نئی گوتوناما بے جیل میں تبدیل کر دیا، جہاں لوگوں کے سمندر کو سید علی گیلانی کے جنازے میں شرکت کے لیے حیدر پورہ سری نگر میں ان کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہونے سے روکنے کے لیے بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی باری نفری کو تعینات کیا گیا تھا۔ مرحوم رہنما کی میت کو جیسے ہی پاکستانی جھنڈے میں لپیٹا گیا اور سوگواروں نے ہم کیا چاہتے آزادی اور ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے جیسے فلک شگاف نعرے لگانے شروع کیے۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں کی باری نفری سید علی گیلانی کی رہائش گاہ میں گھس گئی اور ان کے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور میت زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ قابض اہلکاروں نے سید علی گیلانی کی وصیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میت رات کے اندھیرے میں سری نگر کے حیدر پورہ قبرستان میں دفن کر دی، جبکہ ان کے اہل خانہ کے مطابق سید علی گیلانی کی وصیت کے تحت انہیں سری نگر کے مزار شہداء میں دفن کیا جانا تھا۔ سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد اور پاکستان اور آزاد کشمیر کے دیگر مقامات پر ادا کی گئی۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ مزاحمت کی علامت اور استعارہ سمجھے جانے والے سید علی گیلانی کی المناک شہادت کشمیری قوم کے لیے ایک عظیم ثانیہ ہے۔ سید علی گیلانی کی وفات پر مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستان میں ہر آنکھ اشکبار اور ہر دل افسردہ ہے، اور آج سید علی گیلانی کی وفات پر پاکستان میں یوم سوگ منا کر تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کی عظیم قربانیوں اور بے لوث خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ سید علی گیلانی کی پوری زندگی تحریک آزادی کے لیے قربانیوں سے عبارت ہے۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی انہوں نے اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے بھارتی غلامی اور جبر و استبداد کے خلاف آواز اٹھائی۔ کشمیری عوام کی اس توانا اور ترجمان آواز کو خاموش کرانے کے لیے بھارت سامراج نے ہر ہتھ کنڈا آزمایا، لیکن سید علی گیلانی صبر و استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ سید علی گیلانی کشمیر کو پاکستان کا فطری حصہ سمجھتے تھے اور پاکستان کو کشمیر کا الحاق ہی ان کی جدوجہد کا مرکز و محور تھا۔ انہوں نے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کا نعرہ بلند کر کے اس نعرے کو ہر کشمیری کے دل کی آواز بنا دیا، اور آج ہر طرف مقبوضہ جموں کشمیر میں یہ نعرہ گونج رہا ہے۔ بھارتی استعمار نے سید علی گیلانی کو مسلسل نظر بند رکھ کر آخرکار ان کو قتل کر دیا، تاہم سید علی گیلانی کی تعلیمات، ان کی جدوجہد اور ان کی تحریریں اور تقاریر کشمیری قوم کے لیے مثل راہ ہے۔